اگر آپ کچن گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو پالک سے بسم اللہ کریں، کیونکہ پالک کو بہت ہی کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ پالک کو باغیچے کی زمین میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر کا باغیچہ نہ ہو تو اسے گملوں میں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ پالک کی کاشت کے لیے آپ کو اس کے بیج درکار ہوں گے۔ اس کے 1 گرام میں تقریباً 75 سے 80 کے قریب بیج موجود ہوتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں بوائی کے لیے موزوں وقت ستمبر تا نومبر ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں جہاں جہاں موسم گرم معتدل ہوتا ہے اس کی بوائی مارچ میں اپریل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ بیج کی بوائی کھیلیوں پر کی جا سکتی ہے یا پھر ہموار سطح پر قطاروں میں کر سکتے ہیں۔ بوائی سے پہلے زمین کو اچھی طرح نرم کریں۔ اگر دستیابی ہو تو زمین میں گوبر کی گلی سڑی کھاد ضرور ڈالیں۔ پالک کے پتوں کی نشو و نما اور بڑھوتری کے لیے نائٹروجن پر مشتمل کھاد یوریا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پالک ملٹی کٹ سبزی ہے، یعنی ایک کٹائی کے بعد دوبارہ پھوٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سازگار موسمی حالات میں یہ عمل جاری ہی رہے گا۔ مقامی طور پر پالک کی 2 اقسام مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان میں ایک کو دیسی پالک کہتے ہیں، یہی قسم زیادہ تر کاشت کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کا نام کنڈیاری پالک ہے۔ ان 2 کے علاوہ پالک جس کے لیف پیٹی اول اور پتوں کی وینز سرخ ہوتی ہیں، اس کو کچن گارڈننگ میں اگایا جا سکتا ہے۔ مکمل سرخ پتوں والی پالک کی اقسام بھی دنیا میں دستیاب ہیں۔ پاکستان میں شاید یہ مکمل سرخ پتوں والی پالک دستیاب نہیں ہوگی۔ اگرچہ نباتاتی طور پر یہ پالک سے جدا پودا ہے، لیکن اس کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھجور کی طرح پالک کے بھی نر اور مادہ پودے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق سبزیوں میں سب سے زیادہ آئرن کی مقدار پالک کے پتوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ پالک میں کیلشیم بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ آکزالک ایسڈ کے ساتھ مل کر کیلشیم اوگزالیٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس لیے جسم کو دستیاب نہیں ہوتی۔ ریڈ پالک میں آکزالک ایسڈ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے جسم کو کیلشیم دستیاب ہو جاتی ہے۔ امید ہے کاشتکار بھائی ان معلومات سے ڈھیروں سارا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے گھر میں پالک کی کاشت ضرور کریں گے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔